अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज जो है वो काजी फायज ईसा साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है उनको जो एक रेफरेंस दिया गया। कुछ लोग इसे जो है वो योम निजात गर्दानते हैं, जबकि कुछ का ये कहना है कि उनका टेन्योर बड़ा अच्छा रहा और उन्होंने कोई नागहानी जो है वो ऐसी इवेंचुअलिटी से मुल्क को बचाया और एक बैलेंस तरीके से चले। दो स्कूल ऑफ थॉट पाए जाते हैं। उन्होंने कौन कौन से फैसले जो हैं इस तरह के दिए जो आइन के मुताबिक तो थे लेकिन शायद वो कंट्रोवर्शियल थे और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सूट नहीं करते थे। जो पॉलिटिकल पार्टीज उनके फैसलों से इफेक्ट हुई, उनका ये कहना है कि जनाब इनकी सपोर्ट के बगैर हमें दबाना शायद मुमकिन नहीं था। कल जो है बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा ये आइनी तरामीम जो की हैं इसके अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो जा चुके हैं आज, उनका बहुत बड़ा किरदार है। उनकी सपोर्ट के बगैर शायद जो वो ना कर सकती। क्या एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस को आइनी तरामीम के अंदर भी सपोर्टिव होना चाहिए? पर्सनैलिटी उनकी कंट्रोवर्शियल रहेगी, लोग उसके ऊपर लिखेंगे, बात करेंगे, लेकिन बात करना जो है वो जाहिर है एक जमहूरी हक भी है, एक जमहूरी रवैया भी है। मैं अपने मेहमानों से पूछूंगा कि उनके कौन कौन से फैसले जो है वो कंट्रोवर्शियल हैं लेकिन आइन के मुताबिक हैं या कानून से मुनाफी हैं। और दूसरा हम बात करेंगे कि आइनी तरामीम आ चुकी हैं, उसके ऊपर बहुत बात हो चुकी, लेकिन अब आगे क्या होगा? बतौर लॉयर या लॉयर कम्युनिटी हम किस तरह से देखते हैं? कुछ लोगों का ये कहना है कि इसके ऊपर तहरीक चलेगी, जबकि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि मामला डिवाइडेड है। इसको आप उससे तशबीह नहीं दे सकते। जब लॉयर मूवमेंट चली 2007 के अंदर, क्योंकि मद्दे मुकाबिल सामने नज़र आने वाला जो शख्स था वो एक आमिर था, एक डिक्टेटर था। जहाँ पर मामला कुछ भी हो, कम अज़ कम एक कवरी तौर पर जो है वो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जमहूरियत अभी है। तो जो डिवाइडेड है इसके अंदर क्या जो है वो हमारी एक लॉयर मूवमेंट चलेगी? ये तरामीम कोर्ट के अंदर चैलेंज होंगी? उसके अंदर बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल होगा? क्या वो इससे बेनिफिशरी नहीं होगा इन मामलात का? अगर दूसरी साइड पे बात की जाए फुल बेंच की, तो उसके अंदर भी कुछ लोग बेनिफिशरी होंगे, कुछ मामला कन्फ्यूजन का शिकार है। इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और दोनों मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जाने वाले चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर इकबाल साहब आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगा। मामला आपने सुना है, देखा है, दो तरह की आरा पाई जा रही हैं। कुछ लोग कहते हैं जी बड़ा अच्छा तरीके से उन्होंने चलाया और कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, क्योंकि हालात इस तरह के शायद अनप्रेसिडेंटेड थे। थैंक यू भट्ट साहब। भट्ट साहब, अगर दो अदवार में हम डिवाइड करें, एक उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले का दौर और एक उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद का दौर, अगर उनका पेशावर हाई कोर्ट क्वेटा हाई कोर्ट से लेके ऑनवर्ड अगर उनके सफ़र का अगर हम जायज़ा लें, तो बतौर जज उन्होंने बहुत सारे अच्छे फ़ैसले किए, बहुत दबंग फ़ैसले किए, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के तौर पे जाने जाते थे, इससे पहले भी और बाद में भी, कि वो बिल्कुल हक सच के साथ खड़े होते हैं। और ये मीनवाइल ये सारी चीज़ें चलती रहीं और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में भी वो बहुत दबंग जज के तौर पे मशहूर थे। लेकिन फिर मामला आया एक सदारती रेफरेंस का। पीटीआई गवर्नमेंट के दौरान एक सदारती रेफरेंस उनके खिलाफ फाइल हुआ, जिसमें उन पर और उनकी मिसेस पर और उन पे शायद बच्चों पे भी, वो मुझे अब बच्चों का क्लियर नहीं है, तो उन पे एक उन्होंने ऐसी कुछ जायदादें बनाई हैं जो कि मुल्क से बाहर लंदन में और शायद कुछ और जगहों पे, तो वो उनके वो जस्टिफाई करें, वो बियॉन्ड मीन्स हैं, वो जो पैसा बाहर गया वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इस तरह के एलिगेशंस थे। तो वहाँ से मामला शुरू हुआ और उन्होंने उसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे उसको लड़ा, और बजाय इसके कि वो उसको जस्टिफाई करते कि मेरे पास ये पैसा कहाँ से आया या मेरी मिसेस या मेरे डिपेंडेंट्स के पास पैसा कहाँ से आया, जब वो स्टूडेंट्स थे मैंने वहाँ जायदादें बनाई और उन्होंने बनाई, तो उन्होंने उसको टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पे लड़ा और वो जीत भी गए। लेकिन बज़ाहिर लगता ये है कि उसका ग्रज उन्होंने रखा, और जब वो चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने वो फिर शायद उनके नज़र आता है जैसे उसके बाद उनकी शख्सियत चेंज हो गई। अच्छा, इससे पहले उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 आया। उस वक्त उमर ता बंदयाल साहब थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान,
جس میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے 3 ججز کی کمیٹی بنا دی کہ یہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ کون سے بینچز بنیں گے اور کون سا کیس کہاں لگے گا. جی اچھا، اس پہ انہوں نے بڑا احتجاج، اس پہ امرتا بندیال صاحب نے سٹے دے دیا، اور ابھی وہ سائن نہیں ہوا تھا، پریزیڈنٹ صاحب نے سائن نہیں کیا تھا، تو اس سے پہلے انہوں نے اس پہ سٹے دے دیا. لیکن احتجاجاً اس بنیاد پہ کہ اس کو سٹے نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، اس ایکٹ پہ، اس قانون پہ، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر دیا چیمبر ورک تک. اور تب تک جب تک وہ چیف جسٹس نہیں بنے تب تک انہوں نے کسی ایک بینچ کا حصہ بھی بننے سے انکار کر دیا اور نہیں بنے. چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے اس کیس کو ٹیک اپ کیا، اور اس میں فل کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ بالکل ایک اچھی لیجسلیشن ہے. اور یہ انہوں نے، بلکہ مجھے ان کے ورڈز یاد ہیں، انہوں نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ میں اپنی پاورز شیئر کرنے کے لیے کمیٹی کے ساتھ تیار ہوں. تو یہ تو اقبال صاحب اچھی بات ہے، اچھی بات تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اگر اسی کو بعد میں بہت سارے ایسے کیسز آئے جہاں پہ گورنمنٹ کو لگا کہ یہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے فیور میں فیصلے کرتے ہیں اور پی ٹی آئی یا ایک مخصوص جماعت کے خلاف فیصلے کرتے ہیں، تو یہ بعض جگہوں پہ یہ بعض کیسز یہ فکس نہیں کر پا رہے اس کمیٹی کی وجہ سے، یا کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے. تو انہوں نے پھر ایک آرڈیننس ان کو امپاور کرنے کے لیے دوبارہ انہوں نے ایک آرڈیننس 2024 کا لے کے آئے، جس میں انہوں نے کہا کہ بجائے 3 سینئر 3 ججز کے چیف جسٹس سمیت، انہوں نے کہا کہ ایک چیف جسٹس صاحب ہوں گے، ایک ان کا نامینی جج ہوگا اور ایک ان سے جونیئر ہوں گے. لیکن وہ اس کے اندر وہ خود تو انہوں نے نہیں کچھ کیا اس طرح. ظاہر ہے قانون جو بنا اس کے اوپر سنیں نا سر، سن لیں سر. اس سے پہلے سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا ایک فیصلہ آ چکا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایک بینیفیشل ایک لیجسلیشن ہے اور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اور وہ ایکچولی جو کمیٹی بعد میں ایکچولی بنی وہ ایکچولی اس قانون کی روشنی میں اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کی روشنی میں بنی. تو بعد میں بھی اس آرڈیننس کو بھی جب تک وہ فل کورٹ میں نہ لے جایا جاتا تب تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے تھا. اقبال صاحب آپ کی طرف دوبارہ آنے، مجھے آگے بھی تھوڑا سا چلنے دیں. مجھے صرف ایک چیز اس ایشو کو کنکلوڈ کر لوں. اچھا، اس پہ انہوں نے ایکچولی جس وقت یہ آرڈیننس آیا، بجائے اس کے کہ کسی سے مشورہ کرتے جو یا اپنے ساتھی ججز کے ساتھ مشورہ کرتے، انہوں نے ود ان 1 آور، اس دن بھی ہمارا یہاں پہ شو تھا اور اس دن بھی ود ان 1 آور، آپ کو یاد ہوگا میں نے اس دن بھی یہی کہا تھا، ود ان 1 آور انہوں نے اپنی مرضی کا جج نامینیٹ کر کے، اور جس میں منصور علی شاہ صاحب نے اور منیب اختر صاحب نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا اس گراؤنڈ پہ کہ چونکہ یہ کمیٹی، یہ پہلے والا ایکٹ فل کورٹ میں گیا تھا، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا، فیصلہ کیا، جب تک یہ تھریش آؤٹ نہیں ہو جاتا فل کورٹ سے تب تک ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے اور اس پہلے والی کمیٹی کو کنٹینیو کرنا چاہیے. لہٰذا اس گراؤنڈ پہ انہوں نے، اور اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے سب سے پہلا جو کیس فکس کیا، جس سے لگتا ہے کہ یہ آرڈیننس ان کو صرف پاور اس لیے دی گئی تھی کہ آپ فلاں کیس 63A والا کیس آپ فکس کریں گے، ہم آپ کو یہ امپاور کر رہے ہیں اپنی مرضی کے جج کو نامینیٹ کر کے. وہ ہوا اور آپ نے اس کا نتیجہ دیکھا کہ ادروائز یہ 26 جو امینڈمنٹ ہے یہ پاسبل ہی نہیں تھی اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا، اگر یہ آرڈیننس نہ لایا جاتا. مجھے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے، میں نعمان سے پہلے جو ہے وہ میں میاں صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. میاں صاحب، آپ نے بھی گفتگو سنی ہے، ابھی جو معاملہ آیا ہے وہ ظاہر ہے ان کے ٹینیور کا کر رہے ہیں. کچھ انہوں نے فیصلے جو ہے، آپ کو پتا فیض آباد دھرنا ایک بڑا بلنٹ قسم کا ایک ڈیسیژن تھا اور سب چونک بھی گئے کہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے کیا جا سکے. اس کے بعد بھی انہوں نے بے شمار مقدمات اچھے کیے. آج اپنی وہ تقریر میں بھی بتا رہے تھے کہ بلوچستان کے اندر جب تحریک کے بعد کوئی جج نہیں تھا تو وہاں پر وہ گئے اور انہوں نے پورا کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اقدامات اچھے بھی ہیں ان کے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک قابل آدمی تھے، اور نہ صرف بلوچستان ہائی کورٹ میں رہتے ہوئے، وہاں کے چیف جسٹس رہتے ہوئے، بلکہ سپریم کورٹ میں آ کے بھی
انہوں نے فیصلے بہت اچھے کیے، قانون کے مطابق کیے. ٹھیک ٹھیک. خاص طور پہ وہ فیض آباد دھرنے والا جو کیس تھا اس میں آ کے لوگوں کو اس وقت امید نہیں تھی کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طرح کا ڈیسیجن دے گا یا کوئی بھی جج جو ہے وہ اتنی ہمت کرے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ڈیسیجن دے. ٹھیک. انہوں نے علن نہ صرف اس وقت طلبیاں کیں، وارنٹ نکالے، بلکہ وہ ایک بڑا سالڈ فیصلہ دیا. ٹھیک. اس پہ وہ ان سے لوگوں کی امیدیں بڑھ گئیں. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر بندے سے امید کچھ زیادہ لگا لیتے ہیں. ہر کرسی کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. ٹھیک. اب وہی والی بات کہ چیف جسٹس بننے سے پہلے والے قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس بننے کے بعد والے قاضی فائز عیسیٰ میں بہت فرق آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میاں صاحب ایک مجھے بتائیے گا، ماشاءاللہ آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے، آپ کا ایک عمر کا حصہ گزر گیا ہے. جب بطور چیف جسٹس آتے ہیں تو کیا ایک دباؤ زیادہ نہیں بڑھ جاتا؟ ذمہ داری آپ کی، کیونکہ آپ واحد ایک ملک کے چیف جسٹس ہیں اور آپ اس طرح کے ومسیکل ڈیسیجن نہیں لے سکتے جس طرح سے ملکوں کو نقصان ہو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نہیں سوچنا چاہیے؟ بطور چیف جسٹس بیٹھنا اور جسٹس بیٹھنا زمین آسمان کا فرق نہیں ہوتا اس میں؟ دیکھیں یہی بات میں ابھی وہی کر رہا تھا کہ بطور چیف جسٹس بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے. ہر دور میں بڑے دبنگ جج یا بہت اچھے جج جب چیف جسٹس کے عہدے پہ بیٹھے تو ان کے فیصلوں میں تھوڑی سی ٹلٹ نظر آئی ہمیں. ٹھیک. شاید وہ اس وقت کی مناسبت کے حساب سے، یا شاید وہ ہم سے بہتر سمجھتے تھے کہ نہیں اس وقت کیونکہ ملک کو یہ پرابلمز ہیں اور ہم نے ایسا ڈیسیجن نہیں کرنا کہ جس میں کوئی نقص امن کا خطرہ ہو جائے یا کوئی، وہ بہتر سمجھتے تھے. لیکن آپ اسی مثال کو آگے بڑھا لیں تو فیصلہ جو فیض آباد دھرنے والا فیصلہ تھا، جب یہ دوبارہ ٹیک اپ ہوا تو شاید چیف جسٹس صاحب کا اس میں وہ گریوٹی نہیں تھی. ٹھیک. انہوں نے پھر آگے بھیج دیا کہ اب اس پہ جو ہے وہ مینجمنٹ جو ہے وہ اس پہ کام کرے، اور وہ جو بھی کمیشن بنا دیا کہ کمیشن اس کے اوپر جو بھی اب پروسیڈ کرنا چاہتی ہے وہ کر لے. جبکہ پہلے ان کا ڈیسیجن بڑا کلیئر تھا. اسی طرح اور بہت سارے فیصلے تھے جو کہ بلکہ جو خود ان کو پسند کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی، جو اس وقت لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے حاکم وقت کے خلاف کھڑے ہو کر ثابت کیا ہے کہ وہ کسی بھی بندے کے کہنے سننے میں نہیں ہیں. انہوں نے اپنا ریفرنس لڑا، اور یہ بھی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم تھا کہ ایک جج کرسی سے اتر کے خود سامنے آ کے اپنا ریفرنس فائٹ کر رہا ہے. اس سے پہلے آج تک کبھی یہ نہیں ہوا. میجورٹی آف ٹائم 30 سال ہمیں بھی وکالت میں ہو گئے ہیں، جب بھی کسی جج کے خلاف ریفرنس آیا ہے تو وہ جج صاحب نے خاموشی سے ریزائن کیا ہے اور اپنے گھر چلے گئے ہیں. مطلب یہی کہا کہ جی کیونکہ میرے پہ اعتماد نہیں رہا. لیکن قاضی صاحب نے چاہے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ لڑا، چاہے کسی گراؤنڈ پہ بھی لڑا، نہ صرف اس کو کنٹیسٹ کیا بلکہ فیصلہ ان کے خلاف آیا. اگر ان کے خلاف کوئی سالڈ گراؤنڈ تھی تو وہ تو اس وقت کی بیٹھی ہوئی جو بھی کمیشن تھا ان کو چاہیے تھا نا کہ وہ ڈیسائیڈ کرتے قاضی صاحب کے خلاف. لیکن الٹیمیٹلی یہ کریڈٹ قاضی صاحب کے مطلب کو گیا کہ انہوں نے کنٹیسٹ کر کے اس کو نہ صرف ون کیا بلکہ اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان بنے. بالکل ٹھیک. اب چیف جسٹس بننے کے بعد وہ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اس سیٹ پہ کیا پرابلم ہے کہ چیف جسٹس بننے کے بعد بندہ کمپرومائز کیوں ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور وہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ کوئی حالات کا تقاضا ہے، کیونکہ ملک بھی تو آپ نے چلانا ہے، ہر جگہ آپ ڈیڈ لوگ تو نہیں لا سکتے. جی یہ پوائنٹ میں پوچھنا. ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حالات کا تقاضا ضرور ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے قانون کے دائرے میں رہ کے فیصلے کرنے ہیں نا. بالکل. بہت سارے فیصلے ایسے ہیں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یار اس میں ڈنڈی ٹھیک ہو گئی ہے، اور مطلب یہ اس طرح نہیں ہے جو قانون کے مطابق. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. نعمان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. نعمان، آپ نے بھی گفتگو سنی ہے. ایک تو یہ مجھے بتائیے گا کہ سب سے بڑا جو فیصلہ جس کو ایک پولیٹیکل پارٹی بھی جو ہے وہ کنڈیم کرتی ہے اور جنرل پبلک بھی اس کو سمجھتی ہے، وہ بلے کا نشان والا جو معاملہ تھا، اس کے اندر انہوں نے غالباً ایک تو یہ کہ اس کو فل بینچ نہیں بنایا. ایک پولیٹیکل پارٹی، ایک پاپولر پولیٹیکل پارٹی، ٹھیک ہے، ان کی جو بھی غیر قانونی اقدام ہوں اس کو الگ رکھ کر کے دیکھیں، لیکن ایک رائٹ تو ہوتا ہے کہ آپ ایک فیئر گراؤنڈ دیں اور الیکشن لڑنے دیں. سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پر ان کے جو ہے وہ بازو توڑے گے اور اس کے بعد ہی معاملہ بگڑا. جی شکریہ اسد صاحب کہ آپ نے پروگرام میں دوبارہ بلایا. گزارش یہ ہے کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایز اے جج اور ایز اے چیف جسٹس، جی ان دونوں میں فرق کیوں ہے؟ یہ ہماری ایک تاریخ رہی ہے پاکستان کی کہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے اچھے انٹیلیجنٹ ججز، ایسے ججز جو کہ قانون کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جو ہی ان کو ایڈمنسٹریٹو پاورز دی گئی، چیف جسٹس اور عام جج
فیصلے کرنے کے لحاظ سے بالکل مساوی ہیں. ان کے پاس صرف جو ایک زائد طاقت ہوتی ہے وہ ایڈمنسٹریٹو نیچر کی ہے. ایڈمنسٹریشن کیا ہے کہ جو انہوں نے بینچز کانسٹیٹیوٹ کرنے ہیں, کیونکہ بینچز بنانے سے ایک فیصلہ مختلف ہو سکتا ہے جو کہ ایک دوسرا بینچ بنتا شاید وہ فیصلہ مختلف ہوتا. تو یہ جو ایک طاقت ہے, پلس ایک چیف جسٹس آف پاکستان کے لحاظ سے جو عہدہ ہے اس کی جو ایک طاقت ہے, تو یہ بڑے بڑے انسانوں کو بھی یہ جو طاقت ہے, جو طاقت کا نشہ کہا جاتا ہے, جی یہ بڑے سے بڑے انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. تو مجھے بھی یہی چیز قاضی فائزہ صاحب میں بھی لگتی ہے, جسٹس قاضی فائزہ صاحب جن کو اب کل ہم جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائزہ کہیں گے. تو یہ مجھے ایک تو بنیادی چیز نظر آئی. دوسرا جو آپ نے بھی ایک سوال کیا بلے کا نشان چھیننے والا, جی دیکھیں اس میں دو طرح سے بات کروں گا. ایک تو اس فیصلے کی جو ٹائمنگ تھی, وہ کہتے ہیں نا کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. وہ جو ٹائمنگ تھی, الیکشن بالکل سر پہ تھے, اور اس وقت جب لگتا تھا کہ وہ ایک جماعت جو کہ کافی پاپولر جماعت تھی اور میجورٹی لینا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں لگتا تھا, اس وقت اس کیس کا لگنا یا کسی طریقے سے بھی پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ آتا ہے, اس کے بعد ادھر فردر اپیل کرنا پی ٹی آئی کا, اس وقت اس کا فیصلہ کرنا اور اس کو ڈسپوز آف کر دینا, ایک تو میرا اس ٹائمنگ پہ اعتراض ہے. دوسرا بلے کا نشان چھیننا. دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ججز کو میلس تو ایٹریبیوٹ نہیں کی جاتی, لیکن اب بیٹھ کے ایک ڈسپیشنیٹ انالیسس کر رہے ہیں. جی وہ جو 2019 میں پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کے خلاف فیض آباد دھرنا کے بعد ان کے خلاف جو ریفرنس سینڈ کیا جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف, اس کا مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ قاضی فائزہ صاحب کے ذہن میں وہ جو ایک عناد تھی, جو دشمنی ان کے ذہن میں تھی, وہ شاید وہ پنپ رہی تھی. ٹھیک, اسی کی بنا پہ مجھے لگتا ہے کہ بلے کا نشان چھینا گیا. پلس دیکھیں اس سے پہلے بھی جو نون لیگ ہے اس کے ساتھ جو تعلقات ہیں قاضی فائزہ صاحب کے, وہ بھی سب کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے پرانے کیسز قاضی فائزہ صاحب نے لمیٹیشن کی بار کو پار کرتے ہوئے ان کے حق میں فیصلے کیے. سو یہ چیزیں اپنی جگہ موجود تھیں. ان چیزوں کے ذہن میں رکھتے ہوئے, قانون اور آئین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ جو فیصلہ کیا گیا بلے کے, دیکھیں بعد میں الٹیمیٹلی یہ جو ریزرو سیٹ کا فیصلہ تھا اس میں بھی یہ بات فل بینچ نے کی, 8 ججز نے بات کی کہ بلے کا نشان یا کوئی بھی نشان چھین لینے کے بعد وہ پارٹی تو پھر بھی ایگزسٹ کرتی ہے. جی وہ پارٹی تو موجود ہے. نعمان میں ایک آپ سے ضمنی سوال وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کرائٹیریا رکھیں, اس کو پہلے بھی میں پوچھ چکا ہوں کہ اگر ایک پارٹی کے حق میں اگر فیصلہ آئے گا تو آنریبل جج جو ہیں وہ امپارشل ہیں, اس طرح تو ایک پارٹی تو ظاہر ہے ناراض رہتی ہے. تو جو پولیٹیکل کیسز ہیں اس کے اندر فالوئنگ ہوتی ہے, لوگوں کے اپنے اپنے لیڈر ہوتے ہیں, تو اس کے اندر ظاہر ہے وہ ایک تھوڑا سا امپریشن ایک آتا ہے. لیکن ہم ایز اے لائر سمجھتے ہیں کہ کسی ایک پارٹی کے خلاف آنا ہے, اگر آپ ڈیسیژن پڑھیں گے اس کے جو آپ کا ہے جو بلے کے نشان والا, تو وہ ایز اے لائر آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیزیں نہیں کی گئی ہوئی تھی, الیکشن نہیں ہوئے تھے. دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں جو پچھلے چیف جسٹس صاحب ہیں, جسٹس عمرتا بندیال صاحب, جب انہوں نے وہ 9 اپریل والا فیصلہ, جب ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے وہ فیصلہ کیا اور جو عدم اعتماد کی تحریک تھی عمران خان صاحب کے خلاف, اس کو انہوں نے ایک قسم کا بلڈوز کیا. میں ایز اے وکیل جب وہ یہ واقعہ ہو رہا تھا تو میری شاید حمایت پی ٹی آئی کی طرف ہی ہو, لیکن میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ بہت غلط کیا ہے اور یہ غیر آئینی اقدام ہے. اور اسی کے بنا پہ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا. اب اتنا بڑا فیصلہ پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی سمجھے کہ اس کے بعد وہ جاتی رہی. اس کے بعد عمرتا بندیال صاحب نے پی ٹی آئی کے حق میں اپیرنٹلی فیصلے کیے, تو یہ کہنا شروع ہو گئے کہ جناب یہ تو جج ہی ہیں جو پی ٹی آئی کی حمایت میں بات کرتے ہیں. اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف بھی کیا. دیکھیں میں ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں, اگر کسی دور میں ایک ہی شخص کے خلاف یا ایک ہی جماعت کے خلاف سارے فیصلے آ رہے ہیں یا ان کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں, اور ایک منصف جو حق کا دائی ہے وہ سارے فیصلے لامحالہ انہی کے حق میں کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی حمایت کر رہا ہے. اس کا یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انصاف کا دائی ہے اور اسی پارٹی کے خلاف سارا ظلم کیا جا رہا ہے, تو لہٰذا وہ ان کے حق میں فیصلہ کر رہا ہے. تو میں اسی انداز سے بھی جسٹس منصور علی شاہ, جن کا میرے خیال میں سینیورٹی کے پرنسپل میں حق بنتا تھا چیف جسٹس بننا, ان جیسا کمپیٹنٹ جج میرے نہیں خیال پاکستان تاریخ میں بات تو نہیں کرتا, لیکن اس وقت کم از کم ان سے زیادہ کمپیٹنٹ جج پاکستان میں موجود نہیں ہے. بالکل ان کے ساتھ بھی یہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے اس وقت کیونکہ ظلم ان کے خلاف ہو رہے ہیں, تو انہوں نے جو فیصلہ لامحالہ قانون کے مطابق کیا وہ ایسے لگا کہ وہ پی ٹی آئی کے حمایت میں. ایک کسی جگہ کہا جا رہا تھا کہ آنریبل جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں ان کا نقصان ہو گیا,
لیکن میرے ذہن میں سوال یہ آیا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے اچھے فیصلے کیے, بہت اچھا ان کا لیگل ایکومن ہے, تو جواب میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کیا بطور معاشرہ یہ ہمارا نقصان نہیں ہے کہ ہم نے ایک ایسے شخص کو جو کمپیٹنسی کی بنیاد کے اوپر, اپنے فیصلوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے اپنا آپ منوا چکا تھا, صرف اس کی قربانی اس وجہ سے دینی پڑی کہ کچھ لوگوں کو وہ شاید ایڈجسٹیبل نہیں تھی. کیا ہمارا معاشرہ اس طرح بڑھ جائے گا, اس طرح آگے بڑھے گا؟ کیا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اس طرح کے سید منصور علی شاہ صاحب جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمارے جو جوڈیشل سسٹم کا نظام ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں کیا سید منصور علی شاہ صاحب جیسے لوگوں کی جو ہے وہ نیڈ نہیں رہتی؟ آج انہوں نے ایک خط لکھا, انہوں نے لکھا کہ جناب ان کی وجہ کیا ہے کہ وہ کیوں آج ایک ریفرنس جو ہے اس کو اٹینڈ نہیں کر رہے. اس کے اوپر میں اقبال صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. اقبال صاحب, انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ جناب آپ نے جو ہے وہ ایک شتر مرغ کی طرح جو ہے مٹی کے اندر یا ریت کے اندر اپنا سر گھسائے رکھا, آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے کولیگ کے اوپر کتنا پریشر ہے, کیا معاملات ہیں, اور وہ چیزیں یہاں بھی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو لکھنا چاہیے تھا یا پھر خاموشی تھی یا پھر اٹینڈ کر لینا چاہیے تھا؟ تھینک یو بٹ صاحب. بٹ صاحب ابھی میرے بھائی نے بات کی اور آپ نے بھی کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ فیصلہ کیا بلہ چھیننے والا. تو بلہ چھیننے والا یہ صرف وہ فیصلہ نہیں تھا, ابھی جاتے جاتے 3 دن پہلے 4 دن پہلے وہ جو اس کے خلاف ریویو پٹیشن آئی ہوئی تھی اس کو بھی کھڑکا گئے ہیں, اس پہ بھی وہ فیصلہ کر گئے ہیں. حالانکہ پی ٹی آئی کے وکلاء صاحبان اور دوسرے وکلاء صاحبان وہ احتجاج کرتے رہے ہیں کہ جناب اس کو چونکہ فل بینچ کا فیصلہ آ چکا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ نمبر 1 اس میں دو ریزنز ہیں جس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ جس سے باعث ان کا جھلکتا ہوا نظر آئے گا. اس میں فار ایگزامپل اگر آپ پورا فیصلہ پڑھیں نا تو اس میں دوبارہ سے 13 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے, جبکہ اس سے پہلے جتنی ججمنٹس ہیں وہ 3 رکنی یا 2 رکنی ججز کی ہیں, جو یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی ادارے نے بطور کوئی ضائی جوڈیشل فورم فیصلہ کیا ہے تو وہ بطور پارٹی کسی بھی فیصلے کو 2 پارٹیز کے درمیان اگر ہے تو اس کو وہ بطور پارٹی چیلنج کر کے سپریم کورٹ پہ نہیں آ سکتا. بالکل تو ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہے کہ یہ جو بلہ چھیننے والا کیس تھا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی پٹیشن لے کے آیا تھا, بالکل ٹھیک, کیونکہ بلہ انہیں الیکشن کمیشن نے چھینا تھا, پشاور ہائی کورٹ نے ان کو دے دیا تھا اور اس کے خلاف یہ آئے تھے. اچھا, اب 13 رکنی بینچ کا فیصلہ جس میں یہ دوبارہ کہا گیا کہ نہیں یہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے, ان کا لوکس اسٹینڈرڈ نہیں بنتا کہ وہ بطور ادارہ کوئی ضائی جوڈیشل فورم کے طور پہ جس نے فیصلہ کیا ہو وہ اس کو چیلنج کرتا. بالکل. اچھا, ایک اور دوسرا انہوں نے اس میں یہ کہا تھا کہ یہ ان سے بلہ چھیننے والا جو تھا یہ غلط تھا. اس بارے میں بھی کچھ آبزرویشن ہے. بالکل. تو اگر اس پہ آبزرویشن ہے تو اس گراؤنڈ پہ کہ اس کے اگینسٹ ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے, لہذا میں اس کو تو کنسیڈر ہی نہیں کروں گا. او بھائی, وہ 13 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے, وہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے, بائنڈنگ ہے آپ پہ, لیکن آپ کہتے ہیں نہیں میں اس کو تو دیکھوں گا بھی نہیں. بالکل. تو یہ باعث نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اب ایک چیز اور مجھے کہنے دیں, 2-3 جو کیسز انہوں نے پی ٹی آئی کے یا گورنمنٹ کے حق میں یا پی ٹی آئی کے اگینسٹ جو کیا یا اپنے ٹینیور میں جو کچھ, جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبائے بیٹھے رہے کہ اور کہ سب اچھا ہے. مثلا نیب ترامیم کیس کس کے فیور میں ہوا؟ نواز شریف کی فیور میں ہوا. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن الٹیمیٹلی کس کی فیور میں ہوا, کس کے اگینسٹ ہوا؟ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی. اس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہوا. سنی اتحاد کی سیٹوں کے فیصلے میں مخالفت کی, ان کی مخالفت کا اگرچہ وہ یہ مائنارٹی سائڈ پہ تھے, لیکن ان کی جو بھی آبزرویشن تھی اگر دوسرے بھی مان لیتے تو فائدہ کس کو ہونا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کو, اور نقصان کس کو ہونا تھا؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے تحت 63A کا فیصلہ کرنے پہ نقصان کس کو ہوا؟ پی ٹی آئی کو, اور اس کے نتیجے میں یہ جو میں سمجھتا ہوں یہ ترامیم آئی. ادروائز ان کے پاس یہ اتنی میجورٹی نہیں ہونی تھی کہ کس بندے اٹھا کے یا ان پہ تشدد کر کے یا میں اقبال سے پوائنٹ آ گیا. میں میاں صاحب کی طرف آتا ہوں. میاں صاحب اس کے علاوہ سر مجھے صرف فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن میں واپس آ رہا ہوں آپ کی طرف. میاں صاحب, ایک جو ہے وہ گورنمنٹ اس کا استحقاق ہے کہ وہ جس طرح کی چاہے قانونی اور آئینی امینڈمنٹ کرے,
اب یہ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے یا کسی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی کی جو ان ترامیم سے اتفاق نہیں کرتے تو وہ اس کو انڈو کر دے. آپ نہیں سمجھتے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کا یہ رائٹ ہے کہ اس کے اندر وہ ترامیم کرے, اور ساری ترامیم جو ہے وہ اس کے ثمرات ہمیں بعد میں نظر آئیں گے, ابھی تو ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں بھائی صاحب, آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ پہلے یہ ساری چیز ڈسکس ہو چکی ہے. جی ایک تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا بھی, تو اس کے بعد پھر آرڈیننس کا بھی. تو میں نے کہا کہ دیکھیں فی الوقت جو قانون ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے فیصلہ, ٹھیک, اور یہ رائٹ ہے گورنمنٹ کا. اب اس وقت جو کچھ بھی ہوگا, جو ہو رہا ہے, وہ بیسیکلی یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے تحت ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ٹھیک. اب اس وقت جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس امینڈمنٹ کو چیلنج کرنے کا فورم بھی ابھی تک کلیئر نہیں ہے. ٹھیک. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ امیجیٹلی کوئی اس قسم کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آتی تھی یا کوئی آرڈیننس آتا تھا یا کوئی ایکٹ آتا تھا تو امیجیٹلی اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جاتا تھا. جو چیف جسٹس صاحب تھے وہ ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ کرتے تھے اور اس میں لگا دیتے تھے. لیکن ٹل ٹو ڈیٹ ابھی تک اس امینڈمنٹ کے مطابق جہاں جس فورم پہ یہ چیلنج ہونا ہے دیٹ از اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ, کانسٹیٹیوشنل بینچ, وہ ابھی تک کانسٹیٹیوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ وہاں لگے گا, اس پہ ڈسکشن ہوگی, اور ابھی تو کوشچن ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی فارمیشن کیا ہوگی. بالکل ٹھیک. اس میں کون کون سے ججز ہوں گے. لیکن اس وقت تک اس امینڈمنٹ کے مطابق جو قانونی دائرہ اختیار ہے سب اس کے تحت ہی ہو رہا ہے, اور یہ ہر گورنمنٹ کا رائٹ ہے. میں تو یہ کہوں گا دے پلیڈ ویل. دوسری بات جو آپ کہہ رہے تھے خط و کتابت والی, میں بڑی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ بہت عجیب رواج ہے خط و کتابت والا, خط لکھنا. لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ جج نے بھی اپنا جو گریوینس ہے یا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ کوئی پریس کانفرنس تو کر نہیں سکتا, وہ کسی فورم پہ آ کے کوئی تقریر تو کر نہیں سکتا. تو انہوں نے شاید یہی فورم بہتر سمجھا کہ میں کوئی ایسا خط لکھوں جو پبلک ہو. لیکن یہ جو رواج چلا تھا, یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی یہی کرتے تھے کہ جب ان کو کوئی گریوینس ہوتا تھا اپنے سے سینئر سے یا چیف جسٹس سے, وہ ایک خط لکھ کے, اور اس میں جو غلط بات ہے کہ وہ خط پہلے میڈیا کو پکڑایا جاتا تھا, اس کے بعد وہ شاید متعلقہ فورم پہ پہنچتا تھا. ٹھیک ہے, اور میں پہلے دن سے اس بات کے خلاف ہوں. اگر آپ کا, اور میں نے یہ کئی دفعہ یہ بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ اگر ان کے درمیان میں کوئی ڈسپیوٹ ہے, کوئی سینئر ججز کے درمیان میں کوئی رفٹ ہے, تو وہ کسی ایک کمرے میں بیٹھیں, وہاں لڑیں ماریں جو مرضی کریں. لیکن وہ ہوتا بھی ہے, سنا ہے کافی ہوتا رہا ہے, بہت کچھ ہوا ہے, ہمارے سامنے ہوا ہے, لیکن کم سے کم اس طرح ان چیزوں کو پبلک نہیں کیا جاتا. نعمان, میں آپ کی طرف آؤں گا. سب آرڈینیٹ جوڈیشری کی اگر بات کی جائے تو ایک آنریبل چیف جسٹس جو ہے, جس طرح منصور علی شاہ صاحب کو دیکھا ہم نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر, انہوں نے کافی ڈسٹرکٹ کے اندر, اگر لاہور کی حد تک بات کی جائے, انہوں نے کیمریز بھی لگوائے, انہوں نے میڈیا کی انوالومنٹ بھی کی, انہوں نے پھر ماڈل کورٹ بھی بنوائے, کچھ نہ کچھ انہوں نے کیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں, ان کے ٹینیور میں ہمیں پولیٹیکل معاملات کی طرف زیادہ ٹلٹ نظر آیا. اور جو لوور جوڈیشری ہے, کیونکہ ساری بات کی جڑ جو ہے وہ یہاں پہ آتی ہے کہ اگر ایک بندے کو اٹھا لیا گیا ہے کہ اس کو ترمیم میں ووٹ کروانا ہے, تو آپ کا میجسٹریٹ اتنا تگڑا ہونا چاہیے کہ اس کو کہ بھائی کہ میں لا رہا ہوں, یا آپ کا سیشن کورٹ اتنا تگڑا ہونا چاہیے. آپ کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے, آپ کی ترمیم جس طرح مرضی کروا لیں. آپ کا میجسٹریٹ کہتے ہیں جی میں نے تو 2-3 لاکھ روپے سے اوپر 489F کی بیل ہی نہیں لینی, قانون کو ہٹ کر وہ پریکٹس پہ چل رہے ہیں, اور وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں بھائی میں نے بڑا کو کام کر لیا, تو اس کا جواب کون دے گا؟ دیکھیں, میں اس سے پہلے کہ اس بات کا جواب دوں, جو پچھلے دونوں سوال تھے نا کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی کارکردگی کے بارے میں, اور دوسرا جو خط کا آپ نے ریفرنس کیا ہے, میں کارکردگی کے ذمے میں پوچھ رہا ہوں کہ لوور کورٹس کو کس طرح امپاور میں وہ بھی کرتا ہوں. میں مختصراً یہ جو خط جس کا ذکر کر رہے ہیں, میں میاں صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ ججز کو اپنی جو ان کی انٹرنل گریونسیز ہے اس طرح پبلکلی ان کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب انہوں نے کر دیا ہے تو وہ میں 1-2 لائنیں پڑھنا چاہوں گا تاکہ عوام کو کم از کم پتہ چلے کہ انہوں نے کن الفاظ میں ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز صاحب کے بارے میں جسٹس منصور علی شاہ, his tenure will be defined by pettiness, vindictiveness and a lowly approach to administrative matters having no grace or humility. ٹھیک, بڑے سخت words ہیں. To stand a reference and celebrate such a tenure would send a message that a chief justice can betray his institution, erode its strength, act petty and low, and still be celebrated as an honorable servant of the justice. I'm sorry, I in good conscience cannot stand at a reference for such a chief justice. اب یہ ایسے الفاظ ہیں
کہ ان کو اس حد تک کہہ دینا کہ ایک شخص اس حد تک گر گیا تھا کہ اس نے ادارے کی عزت بھی گرا دی. بڑے سخت الفاظ ہیں جو انہوں نے ان کے بارے میں کہے ہیں. سو irrespective of the fact that whether a judge should express these words publicly or not, لیکن جو الفاظ کا انہوں نے اظہار کیا ہے, یہ میرے خیال میں کل سے قاضی فائز صاحب کے پاس بہت وقت ہوگا. ان کو چاہیے کہ اس خط کو بار بار پڑھیں, اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں اور سیلف انٹروسپیکشن کریں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا اور کیا کچھ کیا جا سکتا تھا. اب جو سوال تھا کیا کچھ کیا جا سکتا تھا, اس کو میں اس سے لنک کروں. جسٹس منصور علی شاہ کا ہم کیوں ان کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے؟ اس لیے انتظار کر رہے تھے کہ ہم نے ان کا ٹینیور ایز اے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. ایک جس طریقے سے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر مینجمنٹ کی وہ تو ایک علیحدہ سوال ہے. جی جو آپ کی سبارڈینیٹ جوڈیشری تھی, اس سے پہلے ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. انہوں نے ان کو نہ صرف ایک عزت کا مرتبہ دیا, ان کی ٹریننگز کرائیں, کیمرے لگائے, ایسیز لگے ان کے آفیسز میں, ان کے کورٹ رومز میں, جو کہ پہلے بالکل انتھنکیبل, گاڑیاں دی ان کو. سو ایک کم از کم ان کو معاشرے میں اسٹیٹس دیے. وہ حضرت علی کا قول بھی ہے کہ ایک قاضی کے بارے میں انہوں نے غالباً یہ بات کی تھی کہ اس کو اس حد تک انرچ کر دو کہ اس کو ارد گرد کی لالچ نظر نہ آئے, تاکہ وہ کھل کے فیصلے اپنے کر سکے. وہ قرآن پاک کی ایک آیت میں سورہ مائدہ میں دیکھ رہا تھا, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, کہ کسی بندے کی بھی نفرت آپ کو اس نہج میں نہ لے جائے کہ آپ اس کے خلاف فیصلے کرنا شروع کریں. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. نفرت میں بھی ہے اور ریوارڈ کے بارے میں بھی قرآن پاک کی آیتیں بڑی اویلیبل ہیں کہ نفرت بھی, ریوارڈ بھی, دوستیاں بھی, رشتہ داریاں بھی, ان سے بالا کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ججوں کا سٹیٹس آپ اپ گریڈ کریں. بالکل تو ٹھیک. قاضی فائز صاحب کے پاس بھی, قاضی فائز صاحب کے پاس پورے 2 سال کا وقت ملے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن 2 سال, ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا, 2 سال میں انہوں نے صرف مجھے لگتا ہے کہ اپنی جو انات تھی, جو دشمنی تھی ایک خاص پارٹی کے خلاف یا محبت تھی ایک خاص پارٹی کے لیے, اسی سے وہ نکل نہیں سکے. بالکل اور اسی کا نتیجہ بھی ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اقبال صاحب آپ نے مختصر اس ٹاپک پہ کر لیں, پھر مجھے آگے جانا پڑے گا اور آئینی ترمیم جو آئی ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو کرنی ہے, لیکن آپ فنڈامنٹل رائٹ کی بات کر لیں. جی فنڈامنٹل رائٹ, سوری کون سے؟ جی آپ کہہ رہے تھے کہ میں قاضی فائز. جی سوری, ہاں بالکل ٹھیک ہے. جی اچھا سر, آپ نے اگر دیکھا ہو تو ان کے دور میں فنڈامنٹل رائٹس کی ایک پارٹی کے خلاف اتنی کارروائیاں کی گئیں کہ فنڈامنٹل رائٹس کی آئے روز, کیا مطلب ہر دن وائلیشنز ہوتی رہیں. ان کے پاس سو ووٹوں کا اختیار تھا, انہوں نے نہیں استعمال کیا. ارشد شریف کا کیس پروسیجر کے بعد کمیٹی کے پاس نہیں ہے. اس سے پہلے بھی تو وہ چیف جسٹس تھے نا, اس کے بعد بھی کر سکتے تھے. انہوں نے ارشد شریف کا کیس سو موٹو انہوں نے کبھی پروپوز کیا, ارشد شریف کا کیس کبھی فکس ہونے دیا, ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیوں پہ کبھی کوئی ایکشن لیا؟ آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن سے کا آرڈر تو دے دیا کہ 18 فروری کو الیکشن ہوں گے, اور ساتھ کہہ دیا کہ اگر کوئی درمیان میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو آپ اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جو پروپوزرز تھے ان کو اٹھایا گیا, جو سیکنڈرز تھے ان کو اٹھایا گیا, جو ٹکٹ ہولڈرز تھے ان کو اٹھایا گیا, اور ان کو کیمپین تک نہیں کرنے دی گئی. کیا یہ سب کچھ ان کے سامنے نہیں ہوتا رہا؟ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو 9 مئی کی آڑ میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. انہوں نے جو آرمی کے ٹرائل کی ریکویسٹ, اس میں انہوں نے اسٹے ویکیٹ نہیں کیا اور کہا کہ آپ ٹرائل کر رہے ہیں لیکن آپ سینٹینس اناؤنس نہیں کریں گے. تو یہ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی کہتی رہی کہ آپ متصب ہیں, یہ آخری کیس میں تو ایک کیس کا فیصلہ نہ کر کے جاتے تو کیا ہو جاتا؟ بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ہمیں دوسرے اور اس کے علاوہ ایک چیز, اس کے علاوہ ابھی جو حسن اظہر رضوی صاحب نے ان کے خلاف نوٹ لکھا ہے, وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو پتا چلے گا کہ جو وہ لائیو جو ہم دیکھتے تھے نا, جیسے وہ کسی وکیل کو بولنے نہیں دیتے تھے اور ان سے زیادہ آرگومنٹس جو وہ ان کا ویو ہوتا تھا اس بارے میں خود کرتے تھے, وہ انہوں نے کھل کے لکھا ہے کہ آپ کے جو سابقہ ججز نیب ترمیم کے کیس کی ججمنٹ میں آپ نے جو عمر تا بندیال صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کی ہے, وہ انتہائی نامناسب تھی اور آپ کا کنڈکٹ اس کی اجازت نہیں دیتا تھا بطور چیف جسٹس. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین مجھے دوسرے موضوع پر بڑھنا ہے, لیکن اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے
ऑनरेबल चीफ जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस साहिबान हैं, उनके अंदर जैसे मियाँ साहब ने भी कहा, नुमान ने भी, इकबाल साहब ने भी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं और बहुत सारे उसके अंदर ऐसे पॉइंट भी हैं जिनको तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन एक ग्रेस के साथ इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए कि पब्लिक ना वो चीज़ें, और एक जो डेकोरम है वो बना रहे, क्योंकि पाकिस्तान अगर उस तरह से चलता रहेगा तो सभी का उसके अंदर फ़ायदा है। आईनी तरमीम आ चुकी हैं नाज़रीन, उसको अब किस तरफ लेके जाया जाएगा? क्या वो चैलेंज होंगी कोर्ट के अंदर? कौन सा बेंच उनकी समाअत करेगा, कौन सा बेंच उनसे जो है वो अवॉइड करेगा, कौन बेनिफिशरी है कौन नहीं है? इकबाल साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आ गया हूँ। बेंच बनेगा, आईनी तरमीम जाहिर है जैसे होती हैं चैलेंज तो करनी है, लॉयर कम्युनिटी करेगी या लोग करेंगे, उसको आप क्या समझते हैं कि कौन सा बेंच इसके अंदर होना चाहिए? आइन तो ये कह रहा है कि वो आईनी बेंच के अंदर जाएंगी। जी बट साहब एक्चुअली इस पे अभी तक, जैसे मेरे भाई ने मियाँ साहब ने फरमाया कि इस पे अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये किस कौन सुनेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल इसमें जो आईनी तरामीम है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन इसमें फाइल होंगी, अब कि एक आध हो भी चुकी है, पीटीआई भी करने जा रही है और भी आएंगी इसमें, तो उसमें ये चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होगा, लिहाजा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बजाहिर लगता है कि ये उसके पास जानी चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, हाँ मैं वही पहले मैं इस तरफ आ जाऊँ जी। पहली बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अपने ही मैटर में उनकी एक्चुअली दे विल बी बेनिफिशियरी। कौन जिनको ये इख्तियार दिया जाएगा, जिनको अपॉइंट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस के तौर पे नॉमिनेट किया जाएगा, जो कि करना है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ठीक, वो उनका इख्तियार है कि वो उनको नॉमिनेट करें। अब उसके बाद आ जाता है क्या इसके अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा हैं, ये इनको जाहिर है इसी अमेंडमेंट के नतीजे में ये चीफ जस्टिस बने हैं, ये भी बेनिफिशरी होंगे। और अगर इसके अगेंस्ट देखा जाए तो किसी ना किसी तरह अगर ये फैसला रिवर्स होता है तो मंसूर अली शाह साहब भी इसके बेनिफिशियरी होंगे। तो फिर किसी बाहर के मुल्क से फैसला तो नहीं करवाया जा सकता? मैं वही अर्ज करने लगा हूँ, इसके दो हल हैं। एक तो ये है कि आप पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठे, इनको टेकअप करे और इसका फैसला करे। पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठे जिसमें चीफ जस्टिस भी हों, मंसूर अली शाह साहब भी हों, सारे हों। सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, अगर वो ज्यादा हो जाते हैं तो फिर क्या हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरी ऑप्शन ये है कि जितने भी बेनिफिशरीज हों, इससे इफेक्ट हुए हों, अफेक्टीज हों या बेनिफिशरीज हों, उनको निकाल के बाकी सुप्रीम कोर्ट पूरी बैठे और इसका फैसला कर दे। बिल्कुल ठीक है। नुमान, आपका क्या टेक है? मामला अब जाहिर है उस तरह से आईनी बेंच एक बनेगा और उसकी फॉर्मुलेशन आपको पता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगा। अब इकबाल साहब का पॉइंट ये है, बल्कि एक जो आम तासुर भी आ रहे हैं कि वो खुद ही बेनिफिशरी हैं, वो खुद ही सुनेंगे और फिर उसके अंदर अगर वो कोई ऐसा फैसला कर देते हैं जो कि हुकूमत वक्त को मंजूर नहीं है या उनको बेनिफिट कर रहे हैं, तो फिर वही बात आएगी कि जनाब ये फैसला मेरी मर्जी का नहीं आया तो जज तो मैंने लगता मिले हैं। देखिए, पहले तो कमेंट करना चाहूँगा, आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है। मेरे ख्याल में मशवरा में फॉरवर्ड करना चाहिए कि हम अपने फैसले जो है ना किसी बाहर के मुल्क से करा लिया करें। ये सारी जो हमें कश्मकश में जो ये कशाकश का जो एक आलम है, इस सारी और इस चीज़ से हम बाहर निकल जाएंगे। पर जोक से पार्ट, मैं सर एक बुनियादी चीज़ बात करना चाहूँगा। 3 जमातें थी जो बड़ी बढ़ चढ़ के इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए काम कर रही थी। इनमें से एक इस्लामी जमात जो कि पहले इनकार करती रही और आखिर में आके वो भी जंप्ड ऑन द बैंडवैगन। इस्लाम की मैं बात करता हूँ तो इस्लाम का मैंने भी हवाला दिया। इस्लाम एक आज़ाद अदलिया के लिए क्या बात करता है, ये मुझे बात दोहराने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस्लाम के तनाजुर में या इस्लाम के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक जो अदलिया है वो उसको बनाता है या नहीं? दूसरी जमात थी, वो कहती है वोट को इज्जत दो। ठीक है, तो क्या जिस तरीके से सेनेटर्स और नेशनल असेंबली और उनकी फैमिलीज को उठा के ये वोट्स कराए गए, क्या ये वोट को इज्जत थी या किसी और चीज़ को इज्जत दी जा रही है? तीसरी जमात है, वो कहती है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। अब ये इंतकाम तो मुझे लगता है कि आम आवाम से लिया गया। देखिए, अगर वो हमें चर्चिल की बात भी याद है दूसरी जंग अजीम के मौके पे, उनसे किसी ने पूछा, उन्होंने किसी से पूछा कि क्या हमारे मुल्क में जुल्म का निज़ाम है या गैर इंसाफ़ी हो रही है? उन्होंने कहा कि जुल्म तो चल रहा है लेकिन गैर इंसाफ़ी हमारे मुल्क में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर अब ये जो ब्रिटेन है ये जंग कभी भी नहीं हार सकता। तो किस हद तक अहम है जो एक काजी का रोल होता है, काजी फाइजा साहब के रोल की बात नहीं कर रहा, एक काजी या जज के रोल की मैं बात कर रहा हूँ, कि किसी भी मुल्क को चलाने के लिए प्राइवेट इंडिविजुअल्स के आपस में फैसले, हुकूमतों के आपस के फैसले
इंसाफ अगर नहीं होगा तो कोई निज़ाम हिल भी नहीं सकता, चलना तो दूर की बात है। लेकिन अभी इस तनाजुर में नुमान कि अभी जो पार्लियामान है उसका इस्तेकाक है, उनकी गवर्नमेंट है, उनकी मेजोरिटी है, आपका जो ये कहना है कि बंदे उठा के करके उस पहलू को अगर आप निकाल दें तो ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने दौर में किया। पीटीआई की अगर बात की जाए, उन्होंने नहीं देखा कि नवाज शरीफ साहब को कानूनी तरीके से निकाला जा रहा है, होगी उनकी करप्शन, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो बाद में चीज़ें अनअर्थ हुई उससे यही पता चला कि कनाइवेंस थी। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी जिम्मेदारी नहीं है कि एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पावर वो समझते हैं कि सब कुछ आप पिछाड़ दें, मुझे पावर चाहिए, उसके बाद जब आप कहते हैं आपके साथ हो तो आप कहते हैं कि जनाब ये ज्यादती, ये मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ। देखिए मैं बड़ी बुनियादी बात कर रहा हूँ, मैं क्योंकि हम चारों जो बैठे हुए कानून और आइन के तालिब इल्म हैं, मैं इसकी निटी ग्रिटीज में भी अगर आप कहेंगे तो वो भी हम चले जाएंगे। 3 बुनियादी पॉइंट्स हैं, मैं क्विकली वो भी जिक्र कर दूंगा। बुनियादी चीज़ ये है कि आपका रावलपिंडी बार एसोसिएशन का जो फैसला था जिसमें 21वीं अमेंडमेंट को आर्मी कोर्ट्स को चैलेंज किया गया, 2014 का फैसला है। उससे पहले आप चले जाएं महमूद अचकज़ई, वकला महाज, पाकिस्तान लॉयर फोरम, एक लंबी लिस्ट है जो कि आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर रिकग्नाइज करता है एक आइन के अंदर, और उसका बेसिक स्ट्रक्चर का बुनियादी जो एक है फंडामेंटल राइट होते हैं, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, और एक बुनियादी अहम रुकन है उसके अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सो इसकी बुनियाद पे आइन की किसी भी प्रोविजन को कलअदम करार दिया जा सकता है, नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट कि आर्टिकल 239 कहता है कि कोई ना कोई किसी प्रोविजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये हमारी एक प्रेसिडेंस, जुडिशियल प्रेसिडेंस अवेलेबल है। सो अगर आपकी, इसलिए जो मैं इंडोर्स करूंगा हमारे भाइयों ने जो बात की है कि फुल बेंच बनाएं, ठीक, जो ये कम से कम बेसिक स्ट्रक्चर की टच स्टोन पे इस चीज का फैसला करें कि ये जो 3 बुनियादी चीजें हैं क्विकली क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर के मुताबिक हैं कि नहीं। एक चीफ जस्टिस का चूज करना ऑन अ सब्जेक्टिव क्राइटेरिया, कुछ पॉइंट्स लिख दें कि हम कंपैरिजन करेंगे तीनों जजों का, इनकी जजमेंट्स इतनी ज्यादा हो, इतनी बेहतर जजमेंट्स हो, इनका कंडक्ट ऐसा हो, देयर हैज टू बी एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, उसकी बुनियाद पे फैसला कर लें, दैट इज फाइन। लेकिन ये तो आप उसी तरह चूज कर रहे हैं जिस तरह आर्मी चीफ को चूज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक सॉरी मैं एक बात कंप्लीट कर दूंगा। दूसरी बात, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की जो कंपोजिशन है वो भी ऐसी कमेटी ने करनी है जिसमें हुकूमत डोमिनेट है। और तीसरी और अहम बात है कि आपने हाई कोर्ट के जजेस की इवैल्यूएशन करनी है हर साल, बिल्कुल ठीक, वो भी जुडिशियल कमीशन ने करनी है जिसमें जजेस माइनॉरिटी में। बिल्कुल तो ये 3 बुनियादी चीजें हैं जो मेरे ख्याल में आजाद अदलिया के मुनाफी है। बिल्कुल मियां साहब, आपने बात सुन ली। बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर आप वायलेशन कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसके अंदर मामला आ रहा है। फिर ये एक ऑनरेबल जज जो है वो जस्टिस जो है उनके ऊपर तलवार लटकती रहेगी, भाई मेरी जो है वो ACR इनके हाथ में है, मेरी फिर सिलेक्शन बतौर चीफ जस्टिस इनके हाथ में है, तो मैं कौन जुर्रत करेगा आगे। तो इतने सालों में तहरीक के बाद थोड़ी बहुत जुर्रत पैदा हुई कि कुछ जजेस जो है वो उन्होंने ब्लंटली किया, बेचारे तो ज़्यादा बर्दाश्त ही करते रहे, फैमिलीज तक बात चली गई तो उन्होंने ख़त भी लिखा। तो अब ये आप बिल्कुल उनकी नौकरियां पकड़ के रखेंगे, उनकी प्रमोशन, सैलरीज, तो फिर क्या वो इंसाफ करेंगे। और मेजॉरिटी केसेस आपको पता है गवर्नमेंट के खिलाफ है। सर बात ये है, मैं तो समझता हूँ ये जो कुछ भी हो रहा है ये जुडिशरी के अपने ही एक्ट का एक रिटेलिएशन, अच्छा, और ये बहुत अरसे से ये एक लावा पक रहा था और ये एक इशू गवर्नमेंट को, देखिए गवर्नमेंट्स को भी चलने देना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे एक्ट्स करने होते हैं जो गवर्नमेंट चलाने के लिए ठीक है, वोट लेके आए, लोगों का मैंडेट है, बिल्कुल सही मैंडेट है, लेकिन आप उनका मैंडेट ही ना बुलाएं, आप उनको कोर्ट्स में बुला के उनको माँ बहन करें, आप 2 मिनट के अंदर एक जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर उसको फारिग कर दें सिर्फ 1 मिनट की सजा देके। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत अरसे से हो रही थी और ये पार्लियामेंट जो थे वो भी उसको देख रहे थे। ठीक, अब प्रॉब्लम ये है कि मैं तो समझता हूँ कि ये वाली जो इंडल्ज की है ना कि हर साल उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ली जाएगी, ये अच्छा है, मैं इसके हक में। हमने यहाँ पर 15 साल सुपीरियर जुडिशरी में ऐसे जजेस को भी भुगता है जो 15 साल यहाँ पर हाई कोर्ट के जज रह के गए हैं, 15 साल में उन्होंने एक डिसीजन नहीं लिया। अच्छा, ठीक, अब उनका बीइंग एज अ जज ऑफ अ सुपीरियर कोर्ट मुकर्रर होना हमारे लिए क्या सजा है कि अब हम सिर्फ इसी बात का इंतजार करते रहें कि ये रिटायर्ड कब होंगे। जी ठीक, वो उनके अगर कोई जजमेंट थी तो शायद उनके अडॉक पीरियड में अभी भी कई जजेस का आप इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे जजेस ऐसे हैं कि जिनके लिए आप यकीन जाने, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि यहाँ पर वकला और साइलिन झोलियां उठा के बदवाएं देते हैं। इनको ये बात तो समझ नहीं आती। जाना है कोर्ट में, थोड़ा बिल्कुल जाना है सर, हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। और बात ये है कि ये इनको क्यों समझ नहीं आती कि अल्लाह ने अगर इनको रुतबा दिया है, इनको ओहदा दिया है, तो पब्लिक को
फैसिलिटेट करने के मियां लिए साहब मैं मेरी अर्ज सुन लें, अर्ज ये है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी थी, उसके अंदर आपने कई जजेस को निकाला भी, कई की अकाउंटेबिलिटी भी हुई, तो उसको सेपरेशन का प्रिंसिपल आपने वायलेट करके एग्जेक्टिव को पकड़ा दिया। हाँ, अब ये चीज वो काबिल इसमें एतराज़। सिर्फ इशू वो आएगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का। जी जी लेकिन देखें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी क्या हमने बहुत ज़्यादा कुछ इस एंगल से नहीं ले ली थी कि जुडिशरी ने किसी मतलब ठीक है इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब अपॉइंटमेंट में भी जो ये इशू आना शुरू हो गया कि आगे आने वाले जितने जजेस थे वो या तो जजेस के बच्चे थे जी। या भतीजे थे या भांजे थे। ठीक ठीक अगर आपके पीछे कोई और ऐसा रिश्ता या ऐसा जज नहीं है कि आपको वो हाई कोर्ट का जज बना सके, तो आपकी काबिल या बहुत बहुत काबिल जजेस वो लॉयर्स बैठे हैं जिनको पूछा भी नहीं गया, और ऐसे लोगों को हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कर दिया गया। फिर वही बात है जो हमारे लिए एक अजाब है, एक सजा बन गए हैं, जो ना फैसले करते हैं, ना वो पब्लिक में से थे और ना वो पब्लिक में से हो सकते हैं। बिल्कुल टॉपर ठीक। प्रैक्टिस करते हुए, चैम्बर प्रैक्टिस करते हुए ला के उनको यहाँ बैठा दिया गया। जिसने ट्रायल ही नहीं किया उसको क्या पता कि नीचे के क्या इशू बिल्कुल ठीक है। जिसने मैं किसी वकालत ही नुमान नहीं ऐड करना की, चाहता हूं। वकालत ही नहीं जी। की, जिसने नीचे की मट्टी ही नहीं खाई, जिस तरह हम लोग आम वकील खाते हैं, उसको क्या पता कि लॉयर्स के क्या इशू हैं। जो पब्लिक बाहर बैठी है, देखिए मैं चीखता हूँ इस बात पे कि आप ला लेते हैं, आप सारा दिन कोर्ट्स के बाहर साइलिन और कोर्ट के अंदर लॉयर्स बैठे होते हैं। ठीक 2:30 बजे आप कह देते हैं कि जी लेफ्ट ओवर। जी आप सुबह ही क्यों अनाउंस नहीं कर देते कि आज इतने केस सुने जाएंगे, बाकी सुने जाएंगे, वो लोग बैठ जाएं, बाकी सब अपना काम करें। लेकिन मियां साहब आप इसमें जज का क्या कसूर है? वो बात ये है कि उस इतना पलंदा आपने रेड लिस्ट भी उसको पकड़ाई हुई है, अर्जेंट भी बेचारे को पकड़ाई, फिर वो लिखता भी रहता है, वो सारा कुछ करता रहता है, तो वो भी तो एक उसके साथ नाइंसाफी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप ये भी मैं तादाद कहता बढ़ा हूं। दें, आप सिस्टमाइज कर दें, वो उसके बाद लगा देते हैं उस बेचारे की जितनी कैपेसिटी है वो करके कहते हैं सर कि मैं बस। जितना जजों पे इस वक्त लोड है ना, ये बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी है। जी। मैं ये बात मानता हूँ। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल पहली बात तो ये कि जजेस की तादाद बढ़ाना तो एक तरफ, जो तादाद ऑलरेडी फिक्स है वही कभी आज तक पूरी नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त 25 समय हाई कोर्ट में टाइम मुझे एक मिनट दीजिएगा। अनुमान आप ऐड कर दीजिए। कोई मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल मियां साहब ने जिक्र सिर्फ एक मिनट है मेरे मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि जजेस की इवैल्यूएशन नहीं होनी चाहिए, जो टॉप जजेस नहीं। मेरा सिर्फ मकसद है कि वो जो कमेटी बनाएगी उसकी कंपोजिशन एक फेयर होनी चाहिए। बिल्कुल इसमें गवर्नमेंट आपको की टिल्ट नजर आती है। एक बात साहब, एक बात बट मैं एक चीज ऐड कर दूं जी, कि ये एक जहाँ मिनट पे है। सेपरेशन ऑफ पावर की आपने कहा ना कि पार्लियामेंटेरियंस का ये राइट है, वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो पार्लियामेंट सुपीरियर नहीं है। इसमें आइन की वो क्रिएशन है, आइन सुपीरियर है। आइन में जो उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है कि ये 3 पिलर्स हैं, ये अपने अपने एम्बिट में रहेंगे, अपने अपने मदार में रहेंगे, तो उसके अंदर रह के आपने अमेंडमेंट्स करनी है। बिल्कुल ठीक है। उससे बियॉन्ड अगर आप जुडिशरी के अंदर अपने बंदे को घुसाने की कोशिश करेंगे मेरे पास नाज़रीन तो खत्म हो चुका है। फिर स्पीकर की फिर यूं कह लें स्पीकर की जो का जो इलेक्शन है उसमें भी आप जुडिशरी को ऐड कर लें, किसी एग्जीक्यूटिव को ऐड कर लें। ऊपर नाज़रीन हमें एक तफसीली गुफ्तगू चाहिए जहाँ पे एक से ज्यादा लॉयर हों, वहाँ पे डिस्कशन सिलसिला, वहाँ पे जो है वो आर्गूमेंट का सिलसिला जारी रहता है और ये ना ख़त्म होने वाला मामला होता है, क्योंकि लॉयर्स की गालबन ट्रेनिंग ही ऐसी है। नाज़रीन मुल्क आगे बढ़ता रहे, तरमीम होती रहे, मुल्क की इस्लाह के लिए एक ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है जिससे हम गुजर रहे हैं, और एक दिन हम बिल्कुल एक परफेक्शन की तरफ जाएंगे और मामला बेहतर होंगे। इस पॉजिटिव नोट के साथ अगले एपिसोड में मिलते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम कानून क्या कहता है।